معافی کا تصور مذہبی کائنات کے روشن ترین ستاروں میں سے ایک ہے اور بنیادی طور پہ اس کا تعلق خدا تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اس لیے خدا صرف خالق، مالک، رازق ہی نہیں، وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ اس کے معاف کرنے کی استعداد ایسی ہے کہ اگر دنیا کے 7 ارب انسان 1000 کھرب گناہوں کے ساتھ بھی سچی توبہ کر لیں اور اس کے پاس جائیں تو وہ ایک لمحے میں سب کو معاف کر دے گا۔ اس کے رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کفر، شرک اور سخت ناپسند کرتا ہے، لیکن کافروں کو زندہ رکھتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے اور ہر طرح کی خوشیوں سے نوازتا ہے۔ اگر کسی کو اپنے کفر اور شرک کا احساس ہو جائے اور وہ خدا کی طرف پلٹ کے آئے تو خدا اسے معاف کر دیتا ہے۔ انبیاء اور مرسلین چونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا سب سے بڑا مظہر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعد وہی سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ رسالت اور نبوت کی پوری تاریخ اپنی نہاد میں درگزر معاف کر دینے کی تاریخ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سردار الانبیاء ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ معاف کرنے والے بھی ہیں۔ اہل مکہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی اذیتیں نہیں دی تھیں، مگر جب مکہ فتح ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام دشمنوں اور تکلیف پہنچانے والوں کو معاف کر دیا، اور معافی کا یہ عمل فتح مکہ سے زیادہ بڑی فتح تھی، اس لیے کہ اس فتح سے معاف کرنے والوں کے عمل کی پوری حقیقت اور اس کا جمال آشکار ہوا۔ اگر غور کیا جائے تو معاف کرنے کا عمل کوئی مجبوری یا معذوری نہیں ہے۔ معاف کرنا اس کو نہیں کہتے کہ چونکہ ہم کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اس لیے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کرنا یہ ہے کہ ہم اپنے دشمن یا حریف سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے پر پوری طرح قادر ہیں، لیکن قدرت رکھنے کے باوجود ہم بدلہ نہیں لیتے بلکہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ معافی کرنے کی یہ جہد بھی اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے کی صفت سے برآمد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک لمحے میں سزا دینے پہ قادر ہے، مگر وہ قدرت رکھنے کے باوجود انسانوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتح بن کر لوٹے تو وہ ہر ظلم کا حساب لیتے، کم از کم انصاف کرنے پہ وہ قادر تھے، مگر آپ نے انصاف نہیں کیا، آپ نے احسان کیا، اور احسان کا مرتبہ انصاف سے بلند تر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ فرمایا ہے کہ وہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ خود معاف کرنے والا ہے، اسے یہ پسند ہے کہ اس کے بندے بھی معاف کرنے والے ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ معاف کرنے کا حقیقی تصور کیا ہے؟ معاف کرنے کا عمل ایک اعتبار سے دیوار میں در بنانے کی طرح ہے۔ دیوار میں در کھڑکی کھولنے کی طرح ہے، اور اگر کھڑکی سے روشنی اور تازہ ہوا کمرے میں آتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ معاف کرنے والی شخصیت دوسرے انسانوں سے دو طرفہ ابلاغ کی اہلیت رکھتی ہے۔ وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچاتی ہے اور دوسروں کے پیغامات کو اس کی اصل روح کے ساتھ وصول کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو لوگ معاف نہیں کرتے وہ بندے کمرے کی طرح ہوتے ہیں۔ انسانوں کو دل سے معاف کرنے پہ اگر غور کیا جائے تو معاف کرنے والا دراصل اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے غلطی ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جائے۔ اسی تناظر میں دیکھا جائے تو معاف کرنے والا انا پرستی سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ ہمارے کسی صوفی کا قول ہے کہ ہم کانٹوں کے جواب میں کانٹے ہی بچھا دیں گے تو یہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ افراد کے تعلق سے لے کے خاندانوں، قبیلوں، قوموں تک تعلق میں ہر جگہ کانٹے ہی کانٹے نظر آتے ہیں۔ معاف کرنے کے مرض میں ہم نہ معاف کرنے کے مرض میں ہم مبتلا ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی معاف کریں۔